وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ہمارے لیے ہمارا اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کا ذکر، آپ پر درود پاک کا پڑھنا، یہ سب خیر ہی کے نزول کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قرب کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ آج کے جو واقعات بیان ہوں گے دل کو دہلا دینے والے اور دل کو غمگین کر دینے والے واقعات کہ نبی علیہ السلام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کو آخر قریش مکہ نے تکلیفیں کیوں پہنچائیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ کی عزت کا ذریعہ ہے اور بیت اللہ شریف پر ان کا ہولڈ تھا، اور ان کو جار اللہ بھی کہا جاتا تھا، اللہ کے پڑوسی ہمسائے ہیں جی اللہ کے، اور ان کو خاندان الہی بھی کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ ہی کا کنبہ ہے جس کے ہاتھ میں اللہ کا گھر ہے۔ تو مکہ مکرمہ کی جو عزت تھی وہ کعبہ کی وجہ سے تھی، اور قریش کا خاندان تمام عرب کے اوپر ایک مذہبی حکومت رکھا کرتا تھا اور برتری رکھا کرتا تھا۔ وہ کعبہ کے مجاور بھی تھے، کلید بردار یعنی چابی بردار بھی تھے، اور حج اور اس سے متعلق تمام امور کے ذمہ دار بھی تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی پورے عرب کے اندر عزت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بات کی تو سب سے پہلے تو ان کو یہ چوٹ پڑی کہ بھئی اگر ہم نے اس بات کو مان لیا تو ہماری یہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ ان کے بہت ساری چیزیں تھیں، قبیلے بھی بہت بڑے بڑے تھے اور بہت زیادہ تھے، تو بہت ساری چیزوں کو انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا، بہت سارے عہدے تھے ان کو انہوں نے آپس میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک کا نام تھا حجابہ، کعبہ کی کلید برداری یعنی چابی کو سنبھالنا، دروازہ کھولنا بند کرنا۔ ایک تھا رفادہ، غریب حجاج کی خبر گیری، سقایا، حجاج کو پانی پلانے کا کام۔ اسی طرح خون بہا کے فیصلے کرنا، علم برداری، خیمہ لگانا، جانوروں کے رہائش کا اور ان کے سواریوں کا انتظام کرنا۔ اسی طرح ایک ان کا عہدہ تھا سفارت و منافرت، سفیر ہو کے جانا یا جو سفیر آتے ان سے ملنا، اور جن قبیلوں میں لڑائی ہو جاتی ان کے اندر صلح و صفائی کرنا، اور اس بات کا فیصلہ کرنا کہ زیادہ شریف اور برتر کون ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ مال اور اس طرح کی چیزیں تھیں۔ یہ سارے ان کے کام ایسے تھے کہ اسلام کے آ جانے سے ان کو خوف تھا کہ ہمارے ہاتھ سے چھن جائیں گے، تو اس لیے بھی انہوں نے مخالفت کی۔ پھر ان قبائل کے اندر بہت بڑی بڑی رقابتیں اور حسد ہوا کرتے تھے جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے۔ تو دو قبیلے بہت بڑے تھے، خاندان ہاشم اور بنو امیہ، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے دادا تھے، ان کے آنے سے بنو ہاشم اوپر آ گیا، اس کی پوزیشن بڑھ گئی، لیکن ان کے انتقال کے بعد بنو امیہ کی پوزیشن بڑھتی رہی، بنو ہاشم کی کم ہوتی رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو طالب غریب تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ابو لہب کے اخلاق اچھے نہ تھے، اور حضرت عباس گو دولت مند تو تھے لیکن وہ اتنے زیادہ سوشل اور اتنے زیادہ ان کاموں میں آگے بڑھ کر اس طریقے سے نہ تھے جس طرح ان کے والد تھے۔ تو بنو ہاشم کا زور کم ہوتا رہا، بنو امیہ کا زور بڑھتا رہا، تو ان کے اندر آپس کے اندر رقابت تھی۔ خلیل اللہ نے، بت شکن جو تھے، انہوں نے جو اللہ کا گھر بنایا تھا، اس گھر کو ان لوگوں نے 360 بتوں سے آباد کر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام تو ان بتوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، یہ ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کوئی توحید کی بات کرے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عرب کے اندر کسی بھی بندے کو کوئی بڑا عہدہ ملنے کے لیے، سردار قبیلے کا، علاقے کا، ملک کا بنانے کے لیے بنیادی طور پر وہ کہتے تھے کہ وہ صاحب دولت بھی ہو اور صاحب اولاد بھی ہو۔ اولاد بھی ایک آدھ نہ ہو، اولاد بھی کثیر ہو، مال بھی خوب ہو۔ یہ دو چیزیں اگر ہیں تو یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کو بڑا بنایا جائے، اگر یہ دو چیزیں نہیں تو اس قابل ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں چیزیں ان کے حساب سے نہیں تھیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ عروہ ولید ابن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص ابن وائل اور ابو مسعود الثقفی، یہ لوگ بڑے لوگ ہیں، ان کے میں اگر وحی نازل ہونی بھی تھی تو ان ولید ابن
ربیعہ یا ابو مسعود ثقفی پہ نازل ہوتی، ان کے اوپر جن کے پاس مال بھی نہیں تو ان کے اوپر کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ وہ اس کو مانتے ہی نہ تھے۔ اس کے علاوہ خاندانی رقابت بھی بہت زیادہ تھی، بنو امیہ اور بنو ہاشم۔ ابو جہل جو تھا یہ بنو ہاشم میں سے نہیں تھا، نبی علیہ السلام بنو ہاشم میں سے تھے، ابو جہل بنو امیہ میں سے تھا۔ اس کی ایک بات سنیں ابو جہل کی، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ایک مرتبہ اخنس ابن شریق ابو جہل کے پاس آیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ ہم اور عبد مناف، یعنی ہمارے درمیان اور بنو ہاشم کے درمیان ہم دونوں ہمیشہ مد مقابل رہے، حریف رہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے مہمانداریاں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خون بہا دیے تو ہم نے بھی دیے، انہوں نے فیاضیاں کی تو ہم نے ان سے بڑھ کر فیاضیاں کی، ہم نے ہر میدان میں ان کا مقابلہ کیا۔ لیکن اب اگر بنو ہاشم پیغمبری کے دعوے دار ہیں تو ہم لوگ کبھی بھی اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو یہ خاندانی رقابت اور اس قسم کی چیزیں بھی آڑے آ گئی تھیں۔ ایک تیسرا سبق تھا، وہ یہ تھا کہ قریش کے اندر بد اخلاقیاں بہت زیادہ تھیں، جھوٹ ان کے اندر، فحش کلامی ان کے اندر، اور بہت سارے عیب ان کے اندر تھے، جس کی وجہ سے یہ نبی علیہ السلام کی اخلاقی تعلیمات کو، تربیت کو قبول کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اس کے لیے آمادہ ہی نہ ہوتے تھے۔ اس طرح کی بعض وجوہات اور بھی کتابوں میں لکھی ہیں۔ تو بہرحال ان لوگوں نے پھر نبی علیہ السلام اور صحابہ کے اوپر ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کر دیا اور تکلیفیں ہی تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ گزشتہ 2 بیانات میں کچھ واقعات بیان کیے گئے کہ صحابہ کو کیسے تکلیفیں دی گئیں، کچھ آج بیان کرنے ہیں۔ آج کے بھی جو واقعات ہیں دل کو لرزا دینے والے ہیں۔ ہم ان واقعات کو بھی سنیں اور اپنی پریشانیوں کو بھی سامنے رکھیں کہ جن کو ہم پریشانیاں کہتے ہیں اور ہم ان کی وجہ سے پریشان ہیں، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں، آخر کیوں؟ اس کو سمجھنا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے سامنے آخرت ہی، ہمارے سامنے آخرت نہیں۔ جس کے سامنے آخرت ہو اس کو پھر دنیا کے غم نہیں لگا کرتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ قریش کے مجمع میں جا کر کھڑے ہو کر میں علی الاعلان توحید کی دعوت دوں۔ آقا نے منع کیا کہ نہیں، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، مناسب نہیں ہیں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ حضرت مجھے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے بہرحال ان کے اصرار کے اوپر ان کی بات کو مانا اور کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں آئے، اور بھی مسلمان آئے، اپنی اپنی جگہوں پہ سب دور دور ہٹ کے بیٹھ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ بیت اللہ میں کافروں کی موجودگی میں ان کے مجمع میں کھڑے ہو کر بیان کرنا شروع کر دیا اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ قریش مکہ نے جب سنی تو ان کو تو بہت غصہ آیا، وہ برداشت ہی نہ کر سکے، فوراً سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، جتنے مسلمان ان کو نظر آئے سب مسلمانوں کو بے حد مارا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو تو بہت زیادہ مارا بھی اور ان کو اپنے پاؤں تلے روندا بھی۔ اور عتبہ ابن ربیعہ جو تھا فاسق، بہت بڑا ظالم تھا، اس نے کیا کیا، اس کا جو جوتے تھے نا بہت خاص بنے ہوئے تھے، تلوے اس کے بہت موٹے تھے، اس نے وہ تلوے ترچھے کر کے ٹیڑھے کر کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے منہ پہ اتنے مارے، چہرہ کا پہچاننا مشکل ہو گیا، ناک کا بھی پہچاننا مشکل ہو گیا کہ صحیح ہے بھی کہ نہیں، اتنا مارا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تمیم حضرت ابوبکر صدیق کا قبیلہ تھا، وہ مسلمان تو نہ تھے لیکن اپنے قبیلے کے ایک بندے کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے اور ان کو کافروں کو پیچھے کیا، مشرکین مکہ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے سنبھالا اور ایک کپڑے میں ڈال کے اٹھا کے لے گئے، وہ چل تو سکتے نہیں تھے، اور جا کے اپنے صدیق اکبر کے گھر میں لٹا دیا، اور حالات دیکھی تو انہیں یقین آ چکا تھا کہ یہ مر چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب زندگی کی کوئی رمق نہیں۔ اس حال میں بنو تمیم ان کو ان کے گھر چھوڑ کر، صدیق اکبر کو ان کے گھر چھوڑ کر واپس بیت اللہ آئے،
اور آ کر قریش مکہ کو پکارا کہ اے قریش سن لو، اگر ابوبکر کا انتقال ہو گیا تو عتبہ ابن ربیعہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم خون بہا لے کے رہیں گے، بدلہ لے کے رہیں گے۔ یہ اپنی قبائلی جو ان کی حمیت تھی اس کے مطابق وہ اعلان کر کے واپس صدیق اکبر کے پاس آ گئے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہوش نہ آیا، سارا دن گزر گیا، پورا انتظار کرتے رہے۔ بہت دیر کے بعد، سارا دن گزرنے کے بعد جب ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے بات پوچھی، محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ ان کو تو غصہ چڑھ گیا کہ تمہاری خاطر تو ہم نے قریش سے بھی دشمنی لی ہے، تمہیں اٹھا کے لے کر آئے ہیں، بڑی مشکل سے تمہاری سانس بحال ہوئی ہے اور زندگی کو رمق پیدا ہوئی ہے، اور تم اسی کا نام لیتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں تکلیفیں آئیں۔ وہ ان کو برا بھلا کہہ کے وہاں سے سارے اٹھ کے چلے گئے، اور صدیق اکبر کی امی جو تھی ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے مسلمان نہ تھی، کہا کہ دیکھو اس دیوانے کو تم ہی دیکھو، کچھ کھلا پلا دینا۔ اور وہ تو غصے میں چلے گئے کہ بھئی جس کی وجہ سے اتنی تکلیفیں آئیں اسی کا ذکر، انہیں سمجھ ہی نہ آیا۔ اب ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹا کچھ کھا لو، کچھ پی لو، کچھ تھوڑا سا پانی پلا دوں، کچھ پلا دوں، کھلا دوں۔ کہا نہیں، پہلے پوچھ کر آؤ محمد ابن عبداللہ کا کیا حال ہے۔ کہ نہیں اللہ کی قسم مجھے کیا پتہ وہ کہاں ہے، میں کیا جانوں، مجھے نہیں پتہ وہ کہاں ہے، تم کھاؤ تو صحیح، تم مر رہے ہو۔ کہا نہیں میں کچھ نہیں کھاؤں گا، اچھا ایسا کرو کہ تم جو ہے نا ام جمیل بنت خطاب، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ ابوبکر نے پوچھا ہے محمد کا حال بتائیں۔ اب یہ ماں بیچاری بوڑھی چاہتی تو یہ تھی کہ بیٹے کو کچھ کھلا پلا دے، لیکن بیٹا کہتا ہے جب تک مجھے محمد کا حال معلوم نہ ہو میں تو ایک دانہ نہیں کھاؤں گا، میں تو ایک قطرہ نہیں پیوں گا۔ اب یہ ماں گئی اور ام جمیل کے پاس جا کے کہا کہ بھئی میرا بیٹا ابوبکر اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور وہ یہ پوچھتا ہے کہ بھئی نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے، محمد ابن عبداللہ کا کیا حال ہے۔ اب وہ مسلمان تو تھیں لیکن خوف تھا کہ ایک کافر عورت پوچھ رہی ہے تو میں تو اتنی تکلیفیں نہیں اٹھا سکتی کہ ابھی میرے اوپر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے اور مجھے اتنے عذاب دیے جائیں۔ یعنی کہ کون محمد، کون ابوبکر، میں نہیں جانتی، کس کی بات کر رہی ہو؟ اچھا تم اپنے کسی بیٹے کا کہہ رہی ہو جو بیمار ہے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، اس کو دیکھ لوں تو ہے کون۔ تو وہ لے آئیں۔ اب جیسے ہی ام جمیل ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کے پاس آئیں اور صدیق اکبر کی حالت دیکھی کہ جن سے ہلا نہیں جا رہا اور تکلیف اتنی زیادہ اور کمزوری اور چہرہ پہچاننے میں نہیں آ رہا، تو خوب رونے لگی، زاروں قطار رونے لگی۔ ان کی آواز سن کے صدیق اکبر نے پوچھا بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری ماں قریب ہے کہ نہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ خیر خواہ ہیں، تم بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ دار ارقم میں ہیں، محفوظ ہیں، صحت مند ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ قریش نے تو سب کو مارا تھا۔ نبی علیہ السلام کی خبر سننے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھا لیتے جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خبر سناؤ، لیکن عاشق تو یہ تھے، سچے عاشق تھے۔ کیا فرمانے لگے اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں کچھ کھاؤں گا یا پیوں گا جب تک کہ محمد رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ چلنے کی ہمت نہیں، کروٹ لینے کی ہمت نہیں، بیٹھنے کی سکت نہیں، جب تک میں اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں میں تو نہیں کچھ کھاتا پیتا۔ ماں کہتی رہی بیٹا کچھ کھا لے، تجھے لے جائیں گے، نہ میں نے نہیں کچھ کھانا۔ خیر ان لوگوں کو اور انتظار کرنا پڑا کہ رات گہری ہو جائے اور کوئی باہر خطرہ نہ رہے، کوئی آنے جانے والا دیکھ نہ لے۔ جب بہت گہری رات ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ اب باہر امید ہے کوئی نہیں ہوگا، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں نے سہارے سے لیا اور بڑی مشکل سے گھسٹتے یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم جو کوہ صفا کے پاس تھا وہاں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا فوراً آپ کے اوپر جھک گئے، آپ کی پیشانی کو بوسہ لیا، آپ کی خیر خیریت پوچھی اور نبی علیہ السلام پہ رقت طاری ہو گئی اور آپ رونے لگے۔ عاشق صادق نے جب محبوب کو روتے ہوئے دیکھا تو کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، وہ تو بس اس نے میرے چہرے پہ ذرا زیادہ مار دیا ہے، باقی تو میں بالکل ٹھیک ہوں، میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اور کہا یا رسول اللہ آپ کتنے برکت والے ہیں،
یہ میری ماں ہے، میری بڑی خیر خواہ ہے، میرا خیال رکھنے والی مہربان ہے، آپ اس کو دین کی دعوت دیں، اس کے لیے دعا بھی کریں کہ یہ بھی مسلمان ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے دعا کی اور ان کو دعوت ایمان دی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ تو یہ تکلیف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئی۔ اور بھی تکلیفیں آئیں صحابہ کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام ظاہر کرنے والے لوگوں کو اطلاع دینے والے جو پہلے 7 لوگ ہیں، ان میں ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے اور پانچویں حضرت عمار کی ماں اور باپ، اور چھٹے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 7ویں حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کے چچا ابو طالب سے کروائی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حفاظت ان کے قبیلے بنو تمیم نے کی، اور باقی 5 کے پیچھے کوئی ایسے قبیلہ اور ایسے زوردار شخصیت نہ تھی، ان کو تو قریش نے پھر پکڑ کر مارا اور لوہے کی گرم زرہیں پہنا کر گرم تپتی ہوئی ریتوں میں چھوڑ دیتے، کھانے پینے کو بھی کچھ نہ دیتے۔ ایک پیاس کی شدت ہوتی، ایک مکے کی گرمی ہوتی، ایک نیچے تپتی ہوئی ریت ہوتی اور اوپر لوہے کا لباس ہوتا، اس طرح کی تکلیفیں وہ دیتے رہتے۔ اتنی تکلیفیں دیں فرماتے ہیں کہ سوائے حضرت بلال کے باقی جتنے لوگ تھے انہوں نے کفار کی بات کو مانا، وہ بھی آگے آئے گا کہ کون سی بات کو مانا، لیکن بلال نے ان کی کسی بات کو کسی درجے میں نہ مانا۔ وہ تکلیفیں دیتے، اب احد احد پکارتے رہتے، ایک ہے اللہ کو تو وہ مانتے تھے، کہ تو قرآن میں بھی موجود ہے، قریش مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اور یہ احد پکارتے رہتے۔ وہ انہیں تکلیفیں دیتے، انہیں مکے کی گلیوں میں، مکے کے نوجوان حضرت بلال کو رسیاں باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے، سارا دن گھسیٹتے، جسم زخمی ہو جاتا، لیکن وہ احد احد پکارتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تکلیفیں پہنچاتے، ان کے اوپر بڑا پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیتے تاکہ نیچے کی گرمی اور زیادہ ان کو لگے اور یہ ہل جل بھی نہ سکیں، اس طرح ان کی تکلیفیں بڑھتی رہتی تھیں، لیکن وہ احد احد پکارتے رہتے۔ ورقہ ابن نوفل کئی روایات میں ہیں کہ ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کہتے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اللہ ایک ہی ہے، احد ہے، اور وہ معبود اللہ ہے۔ اور وہ امیہ ابن خلف جس کے غلام تھے، اس کو کہا کہ دیکھو اگر یہ تمہاری ظلم سے مر گیا تو پھر میں تو ان کی قبر کو رحمت کی جگہ بناؤں گا، اور یہ تو صحیح کہنے والے ہیں، لیکن امیہ ابن خلف جو ہے ان کو تکلیفیں پہنچاتا رہا۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزر ہوا کہ امیہ ابن خلف حضرت بلال کو خوب تکلیفیں دے رہا ہے، خوب عذاب اور پریشانیوں میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا اس کو کیوں تکلیفیں دیتے ہو، اس کا کیا قصور ہے؟ امیہ ابن خلف نے کہا تمہاری وجہ سے تو بگڑا ہے، تمہاری وجہ سے تکلیفوں میں مبتلا ہے، اب اگر تمہیں اس کی تکلیفیں بری لگ رہی ہیں تو خرید کے آزاد کر دو۔ قیمت پوچھی تو بہت زیادہ قیمت مانگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک بہت ہی قیمتی غلام جو اس نے مانگا تھا اس کو دیا اور حضرت بلال کو لے لیا۔ وہ غلام کافر تھا اور یہ غلام یہ نبی کا عاشق تھا، اس کی نظر میں وہ قیمتی تھا لیکن اللہ کی نظر میں یہ قیمتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ پھر ایک وہ موقع آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مؤذن بنایا، وہ اذان دیا کرتے تھے۔ پھر ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب مکہ فتح ہو گیا اللہ نے اسی حبشی غلام کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھایا۔ اتنی عزتیں اللہ نے عطا فرمائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ چلتے تھے، آپ کے چلنے کی آواز جنت میں عرش پہ آیا کرتی تھی۔ اللہ نے ایسے مقام دیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ امیہ ابن خلف حضرت بلال کو تکلیفیں دے رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، خوب تکلیف دے رہا تھا، اور کہتا یہ تھا کہ بلال یہ احد احد کہنا چھوڑ دے۔ حضرت بلال کی والدہ تڑپتی بھی آتی کہ بیٹا اگر تو نے کہنا ہی ہے تو آہستہ آواز سے بول دے، اونچی آواز سے نہ بول، اس کی آواز نہ آئے۔ کہتے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کفار یہ کہتے رہے کہ احد اونچی آواز سے نہ بولو، انہوں نے یہ بھی نہ مانا۔
ایک مرتبہ ماں آئی کہنے لگی کہ مجھے کافروں نے بھیجا ہے کہ بلال اگر اونچی آواز سے احد احد کہنا چھوڑ دیں ہم تکلیف دینا بند کر دیں گے۔ حضرت بلال کہنے لگے اماں جان آج تو مجھے یقین ہو گیا کہ سارا کافر مل کے بلال کو نہیں ہرا سکتا۔ بلال کی عظیمت کو اور بلال کے صبر کو یہ چھیڑ نہیں سے یہ چیلنج نہیں کر سکتے۔ اب تو میں اور زیادہ اونچی آواز سے احد احد کہوں گا اور شوق سے کہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس طرح مسلمانوں کو تکلیفیں دیں۔ حضرت عمار ابن یاسر ان کے گھر والوں کا حال، ان کو بھی سارا دن گرمی میں بھوکا پیاسا رکھ کر اور لوہے کا لباس زرہ پہنا کر تپتی ہوئی دھوپ میں اور ریت پہ کھڑا کر دیا جاتا، لٹا دیا جاتا اور دوسری تکلیفیں دی جاتی۔ نبی علیہ السلام نبی جب آل یاسر کے پاس سے گزرتے، ایک مرتبہ گزر رہے تھے، دیکھا اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا آل یاسر صبر کرو، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، دیکھا تکلیفیں دی جا رہی ہیں، وہ تو روز تکلیفیں دیا کرتے تھے، تو عمار ابن یاسر کے والد نے کہا یا رسول اللہ کیا ساری زندگی میں تکلیفیں دی جاتی رہیں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، تمہارے لیے مغفرت کے وعدے ہیں۔ صبر کی تعلیم دیتے، کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ آگے بڑھ کے کوئی مکہ مار دو۔ بھئی مسلمان اور اگر کچھ نہیں بھی کر سکتے تھے، گالی تو دے سکتے تھے، کسی کے ہاتھ پہ مکہ تو مار، منہ پہ مکہ تو مار سکتے تھے، کچھ جواب تو دے سکتے تھے، لیکن وہ جتنا ظلم کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہوتی ہے کہ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، اللہ نے مغفرت کے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ آل یاسر کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمار ابن یاسر کی والدہ، ان کو ابو جہل خوب تکلیفیں دیتا، مارتا، تنگ کرتا، حتیٰ کہ ایک دن گھنٹوں مارا، کھڑا رکھا، دھوپ میں تکلیفیں پہنچائیں، پھر غصہ اس کا ختم نہیں ہوا تھا، 2 اونٹ منگوائے، ایک کو ایک پاؤں میں باندھا، دوسرے کو دوسرے پاؤں میں باندھا، ایک کو ایک طرف دوڑایا، دوسرے کو دوسری طرف دوڑایا اور درمیان میں سے وار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ یہ اسلام کی خاطر پہلا خون تھا جو ایک خاتون کا بہایا گیا۔ اور اسی طرح عمار ابن یاسر کے جو والد تھے وہ بھی ان تکلیفوں کو برداشت نہ کر سکے اور ان تکلیفوں کے اندر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمار ابن یاسر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ بعض مرتبہ تو ان کو اپنی جان کا خوف ہوتا کہ اب نہیں بچیں گے۔ ایک مرتبہ عمار ابن یاسر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج کفار نے اتنی تکلیفیں مجھے پہنچائی ہیں کہ مجھے ان کی بات ان کو دکھانے، بچانے، اپنی جان بچانے کے لیے ان کو سنانے کے لیے ماننی پڑ گئی کہ انہوں نے کہا کہ لات و عزا جو ہمارے معبود ہیں ان کی تعریف کرو اور محمد و رسول اللہ کی گستاخی کرو، برا بھلا کہو، تو مجھے اپنی جان بچانے کے لیے کہنا پڑ گیا۔ تو میں اس کا حکم پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا کیا مسئلہ ہے اور آپ مجھے بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمار یہ بتا تیرے دل کی اس وقت کیا کیفیت تھی؟ کہا میرا دل تو آپ کے ساتھ تھا، وہ تو جان بچانے کے لیے ان کی بات کو پورا کیا کہ میری جان چھوڑ دیں۔ فرمایا کہ پھر جمع رہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آئندہ بھی اگر جان بچانے کے لیے جب اتنی تکلیف ہو تمہیں دے رہے ہوں کہ جان کے لالے پڑ جائیں اور وہ اس قسم کا کوئی مطالبہ رکھیں تو تم پورا کر لینا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ان سے پوچھا حضرت عمار سے کہ کفار تم کو پانی میں اتنے غوطے دے رہے تھے، بتاؤ اس وقت تم نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی انہوں نے نازیبہ الفاظ کو بولنے کا حکم دیا تو میں نے اس کو پورا کر لیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ اتنی تکلیفیں صحابہ کو دی گئیں۔ حضرت معصب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کسی نوجوان کو اتنا خوبصورت لباس، اتنا خوشبو، اتنا بہترین ہر اعتبار سے نوجوان کسی اور کو نہ دیکھا۔ مکہ کے ایک بڑے خاندان کے، ایک بڑے گھر کے تھے، والدہ ان کی بہت امیر تھی، نہایت قیمتی اور باریک لباس پہنتے، بہت اچھی خوشبو لگاتے اور حضر موت کے علاقے سے بہت خاص اور مہنگے ان کے لیے جوتے آیا کرتے تھے، شوز، وہ ان کو پہنا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں نے پورے مکے میں ان سے زیادہ ناز اور نعمت میں پلا ہوا نوجوان کوئی نہیں دیکھا۔ ان کو پتہ لگا کہ کوئی نبی آئے ہیں، دار ارقم میں ہیں، دعوت ایمان دیتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی دعوت ایمان دی فوری طور پر قبول کر لیا اسلام، لیکن سب سے چھپایا۔ لیکن ایک مرتبہ عثمان ابن طلحہ نے ان کو تنہائی میں کسی جگہ نماز پڑھتے دیکھ لیا،
جیسے ہی نماز پڑھتے دیکھا تو فوراً جا کے ان کی ماں کو اور قوم کو خبر کی کہ بھئی تمہارا بیٹا تو مسلمان ہو گیا، وہ تو یہ کہتے تھے بے دین ہو گیا۔ جیسے ہی ماں کو پتہ لگا، قوم نے اور ماں نے پکڑ کر قید کر دیا، برسوں قید رہے۔ پھر جب حبشہ کی پہلی ہجرت ہوئی تو اس میں کسی طریقے سے قید سے نکل کر یہ حبشہ پہنچے، اور جب واپس آئے، جب لوگ ان کو دیکھتے، حتیٰ کہ ماں نے ان کو دیکھا تو ماں نے بھی ظلم کرنا چھوڑ دیا کہ وہ نوجوان جو انتہائی ناز و نعمت میں پلا ہوا تھا، آج اس کی کیفیت یہ ہے کہ انتہائی پریشانی کے عالم میں اور انتہائی تکلیف کے عالم میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہماری پریشانیاں جو دنیا میں ہمیں ملتی ہیں یہ تو بہت تھوڑی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ ہم انہی پریشانیوں کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر صبر کریں تو ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے۔ کفار مکہ، یہ تو آپ نے واقعات وہ سنے نا جو صحابہ کی تکلیفوں کے تھے، ابھی اور واقعات آج اور سنانے ہیں، لیکن ایک واقعہ اور بھی سن لیجئے کہ کفار مکہ کا جو بغض تھا، حسد تھا، ایمان کا نہ قبول کرنا تھا، اس کی ایک بڑی وجہ کہ ان کی چودراہٹ ختم ہوتی تھی، ورنہ وہ لوگ قرآن کو سمجھ گئے تھے اور نبی علیہ السلام کا حق ہونا جان گئے تھے، مانتے تھے کہ نبی علیہ السلام حق اور سچ ہیں۔ کفار مکہ میں دو بہت بڑے تھے، ایک ابو جہل اور دوسرا ولید ابن مغیرہ۔ ولید ابن مغیرہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں وحید ابن الوحید ہوں، میں یکتا ہوں، یکتا کا بیٹا ہوں، یعنی میرے جیسا بھی مکے میں کوئی نہیں اور میرے باپ جیسا بھی کوئی نہیں تھا۔ ولید ابن مغیرہ کی جو پراپرٹیز تھیں، باغات تھے اور بزنس تھا، یہ مکہ سے لے کے طائف تک بڑی بڑی زمینیں اس کی تھیں، اور اس کے پھل کے باغات اور چیزیں ایسی تھیں کہ گرمی اور سردی ہر موسم میں، جتنے بھی موسم وہاں تھے، ہر موسم کے پھل اور سبزیاں چیزیں اس کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کی ایک سال کی آمدنی، سالانہ آمدنی 1 کروڑ سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، یہ اس کی سالانہ آمدنی تھی۔ تو بہت بڑا سردار اور بہت امیر آدمی تھا، بہت اس کا نام تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن اسلام کی حقانیت اللہ نے دشمنوں کے دل کے اندر بھی سمجھا دی تھی، گو وہ اپنے تکبر کی وجہ سے بات کو نہ مانتے تھے، لیکن اسلام کی حقانیت کو سمجھ گئے تھے، جانتے تھے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ ایک مرتبہ ولید ابن مغیرہ نے نبی علیہ السلام کی قرات سنی، سورہ مومن 24ویں سپارے کی ابتدائی آیات، سورہ مومن کی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ جب یہ کلمات اس نے سنے تو اس کے دل کے اندر اترے، اور اس نے پھر کہا، ولید ابن مغیرہ نے بے ساختہ کہا اور اللہ کے کلام کو ماننے پہ مجبور ہو گیا، کہنے لگا کہ واللہ، اللہ کی قسم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا جو کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، نہ کسی جن کا ہو سکتا ہے، اس میں بڑی حلاوت ہے اور بڑی اس کے اندر رونق ہے، اور اس کا اعلیٰ جو ہے وہ پھل دینے والا ہے، اور اس کے نیچے سے پانی جاری ہوتا ہے، اور بلا شبہ وہ سب سے بلند ہو کر رہے گا، کوئی اس پر غالب نہیں ہو سکتا، یہ بشر کا کلام ہی نہیں۔ اب مکے کے اتنے بڑے سردار کی زبان سے جب یہ لفظ نکلے اور اہل مکہ نے سنے تو مکہ کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا، بہت سارے لوگ اسلام کے بارے میں سوچنے لگے، ایمان لانے کے بارے میں سوچنے لگے۔ جب ابو جہل اور چند بڑے سرداروں کو پتہ لگا کہ ولید ابن مغیرہ کی یہ حالت ہوئی ہے تو ابو جہل نے ایک پلاننگ کی اور بڑی مکاری کے ساتھ ولید ابن مغیرہ کو پھر اس نے ڈیل کیا، اور پھر معاملے کو ایسا پہنچایا کہ ولید ابن مغیرہ جو ہے یہ مزید کفر کے بول بیٹھا، اور قرآن مجید میں سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت کی اور اس کو عذاب کی خبر دی۔ ابو جہل گیا، ابو جہل کو پتہ لگا نا کہ ہمارا ہی اپنا اتنا بڑا یہ اب اسلام لانے کے قریب ہو رہا ہے، یہ اسلام کے حق میں بات کر بیٹھا ہے، نبی کے حق میں بات کر بیٹھا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کے اثرات زیادہ پھیل جائیں۔ فوری طور پر اس نے ایک پلاننگ کی، سوچا، مشورے کیے، اس کے بعد ولید ابن مغیرہ کے پاس آیا۔ ابو جہل جب آیا نا تو بڑی غمگین، مسکین، پریشان صورت بنا کے آیا۔ ولید ابن مغیرہ نے پوچھا، کیا بات ہے ابو جہل، تم پریشان کیوں؟ کہنے لگا تم بوڑھے ہو گئے ہو نا،
تو مکے کے لوگ سوچ رہے ہیں بھئی چندہ کریں، تمہاری کوئی مدد کریں، تمہارا بڑھاپا اچھا گزر جائے۔ لیکن جب انہیں پتہ لگا کہ تم تو روٹی پانی کے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے تم محمد ابن عبداللہ اور ابن ابی قحافہ کی تعریفیں کرتے ہو، ان کے کلام کی تعریفیں کرتے ہو تاکہ تمہیں وہ کچھ کھلا پلا دیں۔ اب جو اس نے بات کی نا ولید ابن مغیرہ کے تو اندر بالکل جا کے کسی کو پن کرنا ہو تو جا کے لگ گئی پوری برے طریقے سے، یا پورے غرور کے اندر اور پورے تکبر کے اندر وہ آ گیا، اور وہ جو اثر تھا اس کے اندر قرآن کا، وہ سوچ ایک دم ختم ہوئی، اور اپنے تکبر میں آ کے کہنے لگا تمہیں نہیں پتہ، لات و عزا کی قسم کھا کے کہنے لگا کہ میں کتنا امیر آدمی ہوں، میری مال و دولت کا تجھے اندازہ نہیں ہے، اور کیا میں ان کے ٹکڑے، ان غریبوں کے ٹکڑے کھانے کے لیے جاؤں گا؟ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ لیکن سن لو، تم جو انہیں کہتے ہو نا کہ وہ مجنون ہے، کیا تو ابو جہل، اب یہ ایک کافر دوسرے کافر سے پوچھ رہا ہے، ایک کافر ہے ابو جہل، دوسرا ہے ولید ابن مغیرہ، ذرا سنیے بات۔ ولید ابن مغیرہ نے 4 سوال پوچھے ابو جہل سے، چاروں سوالوں میں ابو جہل ایک ہی جواب دیتا رہا۔ ولید ابن مغیرہ نے پوچھا تم انہیں مجنون کہتے ہو، کیا تم نے زندگی میں کوئی ان کی ایسی حرکت دیکھی ہے جو مجنون کی ہوتی ہے؟ ابو جہل نے جواب دیا واللہ واللہ، نہیں، ہم نے واللہ، اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تم لوگ انہیں شاعر کہتے ہو، کیا تم نے کوئی ان کا کبھی شعر سنا ہے؟ ابو جہل نے پھر وہی کہا لا واللہ، نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اس نے کہا تم کہتے ہو ان کو کذاب، جھوٹے، کیا تم نے زندگی پر ان کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ تو ابو جہل نے پھر اقرار کیا لا واللہ، ہم نے کبھی انہیں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد ولید ابن مغیرہ نے پوچھا تم انہیں کاہن کہتے ہو، حالانکہ تم نے اور میں نے بہت سے کاہنوں کو دیکھا ہے، ان کے کلام کو، ان کے رہن سہن کو بھی دیکھا ہے، کیسے ناپاک گندے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا وہ کاہن ہیں؟ ابو جہل نے کہا لا واللہ، وہ کاہن نہیں۔ ابو جہل کو سارے اقرار کرنے پڑے، لیکن اب پھر اس نے پینترا بدلا کہ بھئی اس بندے کو ہاتھ سے کسی طرح جانے نہ دیا جائے اور روکا جائے۔ تو ساری بات کرنے کے بعد اب ابو جہل کہتا ہے اچھا بھائی، وہ ساحر بھی نہیں، وہ کاہن بھی نہیں، وہ کذاب بھی نہیں، وہ مجنون بھی نہیں، پھر تم ہی بتاؤ آخر وہ کیا ہے، تم ہی کچھ بتا دو۔ اب قرآن مجید کے اندر آتا ہے انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر۔ جب یہ بات اس نے پوچھی تو اس نے، ولید ابن مغیرہ نے پہلے ابو جہل کی طرف نظر اٹھائی، پھر منہ موڑا، منہ بسور دیا جس سے نفرت کا اظہار ہو، اور پھر کہنے لگا کہ ان کو مجنون، شاعر، کذاب اور کاہن تو نہیں کہا جا سکتا، ہاں ان کو ساحر کہا جا سکتا ہے، ان کو ساحر کہا جا سکتا ہے۔ ساحر کیوں؟ کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے سے بچتے تھے کافر، ہر قسم کی فحش، بیمار، بے حیائی، قتل و غارت گری سب کچھ تھا، لیکن یہ لوگوں کے اندر جھوٹا کہلانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہاں ابو جہل نے ہر جگہ سچ بولا، اس نے بھی سچ بولا، اور ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوتے اور نجاشی بادشاہ کے پاس جانا ہوا اور نجاشی نے پوچھا کہ تم تفصیلات بتاؤ، تو اس وقت بھی ابو سفیان نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور آج ہم مسلمان جھوٹ بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جھوٹ کو اپنی کوالٹی بناتے ہیں، اس وقت کا کافر بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ ابو جہل نے ولید ابن مغیرہ سے پوچھا اچھا بھئی تم ہی بتاؤ کہ اب کیا کیا جائے، کیا اس کو سمجھا جائے؟ تو اس نے کہا اچھا بھئی ایسا ہے کہ ہم ساحر کہہ دیتے ہیں کہ بعض ساحر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سحر یا جادو سے بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں جدائیاں آ جاتی ہیں، تو ان کے کلام سے بھی تو ہو رہا ہے نا، ایک گھر میں ایک مسلمان ہو گئے تو جدائیاں آ گئی، ایک بیوی مسلمان ہو گئے تو میاں بیوی میں جدائیاں آ گئیں، تو اس حساب سے ہم ان کو ساحر کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات تھے کہ وہ نبی علیہ السلام کو حق اور سچ جانتے مانتے بھی تھے، لیکن آپس کا حسد، رقابت اور اپنی چودراہٹ کا ختم ہو جانا، یہ سب چیزیں بھی رکاوٹ بنی ان کے ایمان لانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 سال انتہائی خاموشی کے ساتھ دعوت دیتے رہے، فرداً فرداً، بہت خاموشی کے ساتھ، کسی کو نہ پتہ چلے، اس کا آپ نے اہتمام فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب کھل کے حکم آیا کہ اب لوگوں کو دعوت دیجئے۔
نبی علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا تو آپ کو اس کا ایک بوجھ اور غم محسوس ہوا اور پریشانی سی محسوس ہوئی کہ یہ کام کیسے کیا جائے گا، کس طریقے سے کیا جائے گا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی نے جب آپ کو دیکھا تو سمجھی کہ میرا بھتیجا بیمار ہو گیا۔ تو پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بیمار نہیں ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب کو علی الاعلان اب دین کی دعوت کروں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بنی عبد المطلب کو پہلے بلاؤں، ان کی دعوت کروں، انہیں دین کی دعوت دوں۔ تو ان کی پھوپھی حضرت صفیہ نے فرمایا کہ بھئی آپ ایسا کریں، سارے خاندان کو بلا لیں لیکن ابو لہب کو مت بلائیں کہ یہ آپ کا جو چچا ہے یہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ نبی علیہ السلام نے پھر کسی وقت اگلے دن یا کسی وقت اپنے خاندان والوں کو جمع کیا جس میں ابو لہب بھی تھا۔ نبی علیہ السلام نے جمع ہونے کے بعد ان کو کھانا وغیرہ کھلایا۔ پھر ابو لہب نے کہا کہ تمہارے چچا اور تمہاری اولادیں ساری جمع ہیں، کیا کہنا چاہتے ہو تم کہو، اور یہ سمجھ بھی لو کہ تمہاری قوم کے اندر یعنی ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک تمہاری وجہ سے سارے عرب سے ہم دشمنی لے لیں، کہ تمہاری بات کو مانیں اور سارے عرب کی ہم دشمنی ہم لے لیں، اس سے بہتر ہے ہم تمہیں خود ہی سیدھا کر دیں اور ختم کر دیں، قید کر ڈالیں۔ اور کہنے لگا میرے بھتیجے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے آج پیش کی ہے اور آج سے پہلے پیش کی ہے، اتنی بری چیز کبھی کسی نے کسی کو پیش نہیں کی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ابو لہب کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور سب کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس میں قریش کے لوگ بھی تھے۔ آپ نے فرمایا، اے قریش، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد الشمس، اے بنی کعب، مختلف کو دعوت دی، بنو زہرہ، بنی مرہ، کہ بھئی تمہیں میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں محمد اس کا رسول ہوں، تم اللہ کی وحدانیت کو مانو، میری رسالت کو مانو۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو خوب دعوت دی۔ ابو لہب آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا کہ تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو ایک پہلے ابتدائی دعوت دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید پیغام آیا کہ آگے بڑھنا ہے اور اعلان کرنے، آپ پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا، یا صباحا یا صباحا یا بنی عبد المطلب یا بنو ہاشم، مختلف قبیلوں کے نام لیے۔ قریش کے اندر اچانک اس طرح کی اونچی آواز سے سارے مکے کو بلا لینا ایک خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ شاید کوئی بڑا حملہ، کوئی بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو بندہ اس طرح اونچی آواز سے سب کو پکار رہا ہے اور سارے قبیلوں کو بلا رہا ہے۔ سارے قریش جمع ہو گئے، مکے والے جمع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ صبح یا شام کوئی پیچھے لشکر آنے والا ہے، وہ تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، کیا میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ کیا میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے کہا آپ صادق الامین ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم آپ کی بات کو 100% مانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا بھی میری اس بات کو مان لو کہ آخرت کا عذاب گناہ گاروں کے لیے ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو اور یقین کر لو اللہ ایک ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، میری رسالت کا یقین کر لو۔ جب انہوں نے نبی علیہ السلام نے یہ بات کی تو قریش مکہ میں سے سب سے پہلے ابو لہب نے آگے کھڑا ہو کے آگے بکواس کی، کہنے لگا، تبا لکا الہذا جمعتنا، تمہارے ہاتھ ٹوٹے، تم اس لیے ہمیں جمع کیا یہاں پہ؟ اور ایک پتھر بھی کہا کہ میں اٹھا کے ماروں گا، اور بہت ساری مختلف باتیں کی۔ تو نبی علیہ السلام کو اس پہ تکلیف بھی بہت ہوئی اور نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بددعات ہونے کی، صحابہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام اس کے لیے بددعا کریں۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن نے ایک صورت اتاری، تبت یدا، بعد میں کسی وقت صورت کا نزول ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، جو اس نے بولا تھا اللہ نے وہی بولا۔ صحابہ کے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کے لیے نبی علیہ السلام بددعا کریں، اللہ اسے برباد کرے، اللہ نے خود ہی فیصلہ فرما دیا۔ تو صحابہ کرام کو اس سے بہت خوشی ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بات کو دہرایا، بار بار ان کو سمجھاتے رہے لیکن انہوں نے بات کو نہ مانا۔ ایک دن قریش کے لوگ مسجد حرام میں جمع تھے اور بتوں کو سجدہ کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے قریش کے گروہ، یا معاشر القریش، اللہ کی قسم تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ تو قریش نے جواب دیا کہ ہم اللہ ہی کی محبت میں بتوں کو پوجتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ تم اپنے باپ کی، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ گئے ہو۔
اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ ہی کی محبت میں بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس بات پر وہ آگ بگولا ہو گئے، انہیں بڑی ناگوار گزری اور ابو طالب کے پاس آ گئے، شکایت کی کہ محمد نے ہمارے معبودوں کو برا کہا، ہمارے باپ دادا کو برا کہا، اور آپ بھی تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہو، آپ راستے سے ہٹ جاؤ، پھر ہم جانیں یہ جانیں آپ کی وجہ سے ہمیں رکاوٹ ہوتی ہے، آپ اپنے راستے کو چھوڑ دیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، پھر ہم جانیں وہ جانیں۔ ابو طالب نے ان کو کچھ نرم جواب دیا، ان کو واپس بھیج دیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ بھئی یہ بہت ایسی باتیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بھئی میں تو اللہ کا پیغام پہنچا کر ہی رہوں گا۔ نبی علیہ السلام کی تبلیغ کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور آپ نے براہ راست تبلیغ جب شروع کر دی تو قریش مکہ کے اندر ہر گھر میں، جگہ جگہ، ہر مجلس میں یہی ذکر ہونے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہر وقت یہ کوشش ہوتی کسی طرح ان کو قتل کیا جائے، یہاں سے نکالا جائے، کچھ نہ کچھ سوچا جائے کیا کیا جائے۔ ایک مرتبہ یہ لوگ آئے ابو طالب کے پاس، کئی مرتبہ آنا ہوا کہ جی آپ ان کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں، پھر ہم جانیں یہ جانیں کوئی ایک جو ہے نا وہ بچے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب آئے تو قریش کی طرف سے بہت بڑی آفر لے کر آئے۔ قریش مکہ کو دنیاوی ذہن تھا نا، آخرت کی فکر نہیں تھی، انہیں سمجھ نہیں لگتی تھی کہ ایک بندہ اتنی تکلیفیں اٹھا رہا ہے، اس کے ساتھی لوگ اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، آخر کیا چاہیے؟ مال چاہیے ہوگا، کوئی عورت چاہیے ہوگی، یا حکومت چاہیے ہوگی، اور کیا چاہیے ہوگا؟ اپنی اس سوچ کے حساب سے انہوں نے آپس میں مشورے کیا، ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے بھئی یہ روز روز کی لڑائیاں، بڑا زمانہ ہو گیا، بڑی مشکلات میں ہم پڑے ہوئے ہیں، تو بھئی تم اپنے بھتیجے محمد سے بات کرو، مکے کی سرداری چاہیے عرب کی تو ہم سرداری دینے کے لیے تیار، کوئی عورت چاہیے تو جس عورت سے کہیں اس سے شادی کرنے کے لیے، کروانے کے لیے تیار، مال و دولت چاہیے، کتنا مال چاہیے ہم قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیں گے، آج کے بعد یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، یہ توحید کی دعوت کو چھوڑ دے، اور مکہ میں پہلے امن تھا اسی طرح پہلے جس طرح رہتے رہے اسی طرح رہتے رہے، اس مسئلے کو چھوڑ دیں۔ جیسے یہ بات کی ابو طالب نے ان کو کہا اچھا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، اور بہت سختی کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ انہوں نے کیا۔ جب یہ قریش مکہ چلے گئے، نبی علیہ السلام بعد میں ابو طالب نبی علیہ السلام کو بلایا، یا گئے اور جا کے یا بلا کے یوں کہا کہ اے بھتیجے آج یہ آفر آئی ہے، یہ بات آئی ہے، تم اپنے بوڑھے چچا کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو وہ اٹھا نہ سکے۔ نبی علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید آج میرے چچا بھی پیچھے ہٹنے لگے ہیں، کمزور پڑنے لگے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایسا جواب دیا جو بہت ہی تاریخی اور قیمتی جواب تھا۔ فرمایا اے چچا اگر یہ ایک ہاتھ میں میرے سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں، تب بھی میں اللہ کا پیغام پہنچائے بغیر نہیں رہوں گا، یا وہ اللہ کا پیغام مان لیں اور قبول کر لیں، یا پھر اللہ ہی مجھے اپنے پاس بلا لے، جو بھی ہو اللہ اپنے حق کو خود ظاہر کرے گا، میں تو اس کام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ حق ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی آواز بھرا بھی گئی، آپ واپس بھی جانے لگے۔ ابو طالب نے بلا کے کہا بھتیجے جاؤ جو دل چاہے کرو، اب میں تمہیں کبھی کسی حال میں چھوڑنے والا نہیں۔ قریش مکہ نے جب یہ سارے دعوے استعمال کر لیے نا، وہ دنیاوی سوچ رکھنے والے تھے، انہوں نے کہا لگتا ہے کہ چچا کو بھتیجے کی محبت اور چیزیں ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک اور فیصلہ کیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک نوجوان تھا جو بہت زیادہ طاقتور، بہت زیادہ خوبصورت اور حسین اور بہت صفات والا تھا کافر، نام اس کا تھا عمارہ ابن ولید۔ اس کو لے کر ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کو کسی نوجوان صحت مند بھتیجے کی ضرورت ہے، اس کو اپنا بھتیجا بنا لو، یہ لے لو، محمد ہمارے حوالے کر دو، یہ تمہارا وہ ہمارا، آگے پھر ہمارا تمہارا معاملہ انصاف کا ہے، برابر ہو گیا۔ ابو طالب نے اس آفر کو بھی سختی کے ساتھ منع کر دیا، اور کفار کو یہاں بھی ناکامی ہوئی، اور یہ شخص عمارہ ابن ولید کفر کی حالت میں ہی مرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو طالب نے جب قریش کے مزاج کو دیکھا نا، تو بنو ہاشم، بنو عبد المطلب کو جمع کیا، اس میں سے اکثر اس غیر مسلم تھے، مسلمان تو بہت تھوڑے تھے، لیکن سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو
کہ بنو امیہ اور باقی سارے کے سارے ہمارے خلاف ہو چکے ہیں اور بھتیجے محمد کے خلاف ہو چکے ہیں، اب ہمیں ان کی سوشل سیکیورٹی کا اور ان کا خیال کرنا پڑے گا، اس کے لیے تم لوگ ہمارے ساتھ مل کے ساتھ دو۔ تو تمام لوگوں نے سوائے ابو لہب کے علاوہ تمام لوگوں نے اس بات کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، گو کہ ہم ایمان نہیں لا رہے۔ اب ذرا دل کے کانوں سے ان تکلیفوں کو سنیے جو دین کے داعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئیں، کہ کس طرح دشمنوں نے تکلیفیں پہنچائیں۔ آج میں بیان کر رہا ہوں، ادھر اے سی کی ہوا لگی چل رہی ہے، چھت بھی ہے، روشنی بھی ہے، ایک پرسکون ماحول میں بیٹھ کے بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس ماحول میں دین کی دعوت دینا اور تکلیفوں کو اٹھانا۔ ہم اپنی نبی علیہ السلام نے صحیح فرمایا کہ جب تمہیں اپنے غم زیادہ نظر آنے لگیں میرے غموں کو یاد کر لینا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو ذرا غور سے سن لیجئے، آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچیں۔ ایک واقعہ تو ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ سنایا، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد حرام میں تھا، ابو جہل آیا اور بولا میں خدا کی قسم کھا کے دیکھتا ہوں کہ اگر آج محمد آئے اور انہوں نے سجدہ کیا تو میں تو ان کی گردن توڑ دوں گا، گردن مروڑ دوں گا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تو فوری طور پر نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ ابو جہل نے تو آج یہ کہا ہے۔ اس وقت مسلمان تو نہ ہوئے تھے لیکن جا کے خبر دی، لیکن نبی علیہ السلام نے معمول کے مطابق آئے اور آ کے وہاں بیت اللہ شریف میں مقام رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ پہ آپ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں قبلہ تھا بیت المقدس، اور جب انسان رکن یمانی اور بیت المقدس کے درمیان میں کھڑا ہو نا، بیت اللہ آگے ہو تو بالکل آگے سیدھ میں بیت المقدس بھی ہے، تو نبی علیہ السلام قبلہ تو اسی کو اختیار کرتے لیکن اس سے محبت کی وجہ سے درمیان میں لیا کرتے تھے۔ آپ نے وہاں آ کے نماز پڑھنی شروع کی اور آپ نے سجدہ بھی کیا۔ ابو جہل کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے آ کے بدتمیزی بھی کی اور آپ کو آ کے تکلیف بھی پہنچائی، لیکن جیسے ہی آپ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا اچانک ڈر کے واپس آیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ یعنی ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہنے لگا کہ مجھے اور ان کے درمیان، مجھے اور محمد کے درمیان مجھے آگ کی ایک خندق نظر آئی، اس کو دیکھ کر میں ڈر کر واپس آ گیا۔ ایک دفعہ تو یہ ہوا۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ، ایک دن ابو جہل نے کہا، یہ مکے ادھر بیت اللہ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور بھی قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے کہا قریش کے لوگوں، دیکھ رہے ہو کہ تمہارے دین کے اندر عیب ڈالا جا رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا کہا جا رہا ہے، تمہاری عقلوں کو برا کہا جا رہا ہے، تمہارے باپ دادا کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ آج میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل اتنا بڑا پتھر لے کر آؤں گا کہ جس کا وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے، سجدے میں جائیں گے، وہ میں پتھر مار دوں گا اور سر چکنا چور ہو جائے گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہے مجھے مار دینا، اور قریش والے جب مجھے ماریں گے دوسرے لوگ نبی علیہ السلام کے قبیلے والے، تو تم چاہو تو میری مدد کرنا، چاہو تو مجھے چھوڑ دینا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کل میں نے اس مسئلے کو ختم کر کے رہنا ہے۔ اب جناب وہ بہت بڑا اگلے دن پتھر لے کر آ گیا پوری تیاریوں کے ساتھ، اور کافروں نے اس کو یقین دلایا کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب ابو جہل ایک بڑا پتھر لے کر آیا، نبی علیہ السلام اپنے وقت کے مطابق آیا، آپ نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی آپ سجدے میں چلے گئے، بیت المقدس آپ کی طرف رخ کیا ہوا تھا، آپ نے یہ سجدے میں، نبی علیہ السلام سجدے میں تھے، اس نے پتھر اٹھایا، آپ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو اچانک خوفزدہ ہو کے ڈر کے پیچھے آ گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا ہاں بھئی کیا ہو گیا، کیوں ڈر رہے ہو؟ کہنے لگا جیسے ہی میں محمد کی طرف بڑھا، ایک جوان اونٹ میرے سامنے آگے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسا زبردست اونٹ تھا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو وہ مجھے کھا لیتا۔ جب نبی علیہ السلام سے اس واقعے کا ذکر کیا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور اللہ نے مدد کے لیے بھیجا تھا۔ اسی طرح ایک واقعہ اور بھی آیا کہ ایک دن نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا، کہنے لگا کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ نے یہاں عبادت نہیں کرنی، اور میرے ساتھ بہت بڑا گروہ ہے، اس کو بلاؤں گا ابھی سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح کی بات کی قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں سندع الزبانیہ فلیدع نادیہ،
سندع الزبانیہ، کہہ دیجئے اس کے بلاؤ تم اپنے گروہ کو، ہم بھی پھر جہنم والوں کو گروہ بھیجتے ہیں جہنم سے، تمہیں سیدھا کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ابو جہل نے اپنا گروہ نہیں بلایا، اگر اس وقت ابو جہل اپنا گروہ بلا لیتا اللہ جہنم کا گروہ اس کو تباہ کرنے کے لیے بھیج دیتے، اس دن وہ تہس نہس ہو کے تباہ ہو جاتا، لیکن اس نے اپنا گروہ نہیں بلایا، اس لیے اس دن وہ بچ گیا۔ اسی طرح ایک دن ابو جہل نے نبی علیہ السلام سے کہا، آپ کے سامنے آیا اور مخاطب ہو کے کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے کہ میں بطحا والوں کا محافظ ہوں، میں بڑا مکرم اور بڑا معزز ہوں اور بڑا کریم ہوں، بڑی عزت والا ہوں۔ تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، سورہ دخان کی آیت، ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، ابو جہل کے بارے میں کہ اس کو جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اور اس کے اوپر گرم پانی ڈالا جا رہا ہوگا، عذاب دیا جا رہا ہوگا، اس کو کہا جائے گا اس عذاب کا مزہ چکھ لے، تو بڑا کریم تھا، کہتا تھا نا کہ میں بڑا کریم ہوں، تو ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، آج اس عذاب کا، دردناک عذاب کا مزہ چکھ لے، بڑا کریم تھا تو۔ تو ابو جہل نے زندگی بھر کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائے۔ نبی علیہ السلام کے چچا ابو لہب، اس کا بھی یہی معاملہ تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل، اس کا بھی یہی معاملہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا یہ دن رات کا ان کا معاملہ تھا، کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے اور تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ یہ بہت زبان دراز عورت تھی اور آپ کو اوپر نیچے الٹا سیدھا بولتی رہتی تھی اور تکلیف دیتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ابو لہب کی بیوی قریب آئی، نبی علیہ السلام کو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بہت بد زبان عورت ہے، یہ آئے گی کوئی نہ کوئی بکواس کرے گی، آپ کو تکلیف پہنچائے گی۔ آقا نے فرمایا کہ ابو بکر فکر نہ کرو، آج تو اس کو میں نظر ہی نہیں آؤں گا۔ اب وہ ام جمیل جو تھی ابو لہب کی بیوی، یہ آئی اور کہنے لگی صدیق اکبر کو، وہ کہاں ہیں تمہارے ساتھی جو میرے بارے میں شعر کہتے ہیں؟ سورہ لہب کو شعر کہہ رہے، جس میں ذکر آتا ہے نا اس کا بھی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کا ذکر ہے کہ جو میرے بارے میں ایسی بات کرتا ہے کدھر ہے وہ؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھی تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ لیکن نہیں، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ خیر وہ باتیں کر کے چلی گئی، اور جب وہ چلی گئی نبی علیہ السلام سے حضرت صدیق اکبر نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ تو یہاں میرے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ اس کو نظر کیوں نہیں آئے؟ تو ایک روایت میں ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل کر دیا تھا، اور ایک روایت میں ہے فرمایا کہ ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عتبہ اور ایک کا نام تھا عتیبہ، عتبہ اور عتیبہ۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا۔ خاندان ایک تھا، نکاح ہو چکا تھا اور ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی۔ جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور ابو جہل نے دشمنی کی انتہا کی، تو اپنے بیٹے کو کہا کہ تم دونوں محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، ورنہ تمہارا منہ میں کبھی نہیں دیکھوں گا۔ تو دونوں بیٹوں نے نبی علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی، اور نبی علیہ السلام کو یہ غم بھی پہنچایا گیا کہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دین کی خاطر، اسلام کی خاطر دی گئی۔ دو تھے عتبہ اور عتیبہ۔ عتیبہ جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا رشتہ ختم کرنے کے لیے تو خوب گستاخی کی، خوب بکواس کی، آپ کے دل کو بہت تکلیف پہنچائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط فرما دیجئے۔ یہ بات سن کے تو وہ لرز کے رہ گیا، اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب میرا انجام برا ہوگا۔ ہے کافر، بات نہیں مان رہا، لیکن یہ جانتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ محمد کی زبان سے نکلا وہ لفظ ہوگا پورا۔ ابو لہب کو بھی پتہ لگا، اب یہ بڑے پریشان تھے کہ محمد کی زبان سے یہ لفظ نکلا، یہ پورا ہو کے رہے گا۔ ایک بات دل میں آ گئی، واقعے سے تو ہٹ کے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے راستے میں دے گا اس کا مال کم نہیں ہوگا، جو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھے گا، پابندی سے پڑھے گا، اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ دیں گے، قبر کے عذاب سے بھی بچائیں گے، جہنم کے عذاب سے بھی بچائیں گے، پل صراط سے بھی بچائیں گے، گرنے سے اس پہ گرنے سے، اور بغیر عذاب کے جنت عطا فرما دیں گے۔
بغیر حساب کے جنت دے دیں گے۔ کاش ہمیں بھی یقین آ جائے، نبی کی باتوں پہ کاش ہمیں بھی یقین آ جائے۔ ہم تو وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو عتیبہ کو جب نبی علیہ السلام نے بد دعا دی، اس کو یقین ہو گیا کہ بس میری موت اب یقینی ہے، اب میں نہیں بچتا۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، تجارتی قافلے جاتے رہتے تھے، عتیبہ کو بھی کہا چلو، اس نے کہا میں نہیں جاتا، مجھے تو محمد کی بد دعا کا ڈر ہے۔ لوگوں نے کہا کیا تم عورتوں کی طرح گھر بیٹھے ہو، چلو ہمارے ساتھ، ہمیں تمہاری حفاظت کریں گے۔ بہرحال کسی طرح اس کو وہ منا کے لے گئے۔ اب کہیں رات کو قیام کرنا تھا، کھلی جگہ تھی، ابو لہب بھی پریشان تھا۔ اس نے کہا دیکھو تمہیں پتہ ہے نا میرا مقام کیا ہے خاندان میں، برادری میں، مکے میں، تو میرے بچے کا خیال کرنا۔ انہوں نے کہا فکر نہ کرو، ہم بچے کا خیال کریں گے۔ اب رات کو جہاں سوئے نا، تو عتیبہ کی حفاظت کے لیے پورا پروٹوکول، حفاظت کے سارے SOPs انہوں نے پورے کر لیے، سب کچھ کیا۔ کیا کیا؟ جہاں رات کو سونا تھا، پہلے تو چاروں طرف اپنے جانوروں کو کھڑا کیا، بٹھایا، ایک باڑ وہ ہو گئی حفاظت کی۔ اس کے بعد جتنا قافلے والوں کا سامان تھا وہ اس کے گرد رکھ دیا اندر کے دائرے میں۔ پہلے میں جانور کے اندر آگے سارے ساز و سامان چاروں طرف اس کو رکھ دیا۔ اس کے بعد جتنے قافلے کے لوگ تھے وہ اپنے سرکل بناتے چلے گئے اور اس میں آرام کرنے کے لیے لیٹتے گئے۔ بالکل درمیان میں، سینٹر میں اس عتیبہ کو سلایا کہ تم یہاں محفوظ ہو، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ یہاں بھی ڈرتا تھا کہ ادھر پہلے کوئی آئے گا بھی تو پہلے جانور ہیں، کوئی ہنہنائے گا، چیخے گا، بولے گا، پھر آگے اس نے سامان کو کراس کرنا ہے، پھر پورے قافلے کو کراس کرنا ہے، تم تو بیچ میں ہو۔ خیر سو گئے، سارے لوگ سو گئے۔ نبی علیہ السلام نے مانگا تھا نا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دینا، تو رات کو ایک شیر آیا، پہلے جانوروں کو کراس کیا، پھر سامان کو کراس کیا، پھر ایک ایک کو سونگنے لگا، پھر اچانک اس نے ایک تیز بڑی جمپ لی اور بالکل سینٹر میں آیا، ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کو چیڑ پھاڑ کے ٹکڑے کر دیے اور اس کے بعد واپس چلا گیا۔ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی، اللہ رب العزت نے اس کو پورا کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو اور تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ ایک واقعہ تکلیف پہنچانے کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف میں جانور ذبح ہوئے، بتوں کے نام پر یہ قربانیاں کرتے رہتے تھے، جانور ذبح کرتے رہتے تھے، تو کچھ جانور ذبح ہوئے تھے، ان کی اوجڑی، گند، گوبر، غلاظت پڑی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبادت کے لیے اپنے وقت پہ آنے والے تھے۔ ابو جہل نے کہا کوئی ہے جو اوجڑی کو اٹھائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سجدے میں جائیں ان کے اوپر ڈال دے۔ تو ایک بہت ہی بڑا دشمن خدا تھا عقبہ ابن ابی معیط، وہ کھڑا ہوا کہنے لگا یہ کام میں کروں گا۔ نبی علیہ السلام جب آئے، آپ نماز پڑھنے لگے، سجدے میں گئے، وہ بدبخت گیا، اس نے ایک بڑی جانور کی بڑی اوجڑی اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور آپ کے اوپر لا کے ڈال دی۔ اس کا اتنا وزن تھا، نبی علیہ السلام سجدے میں سے سر نہ اٹھا سکے، اور ادھر کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، ہنسنا شروع کر دیا، اتنا ہنس رہے ہیں کہ گر رہے، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ یہ خبر کہیں بی بی فاطمہ کو ملی کہ میرے باپ کے ساتھ آج یہ ہو رہا ہے۔ وہ آئیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اور جس طریقے سے وہ کر سکتی تھی نبی علیہ السلام کی مدد کی، اور اس اوجڑی کو پھر ہٹایا گیا۔ نبی علیہ السلام اٹھے اور نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ جیسے ہی آپ کی زبان سے بد دعا کے لفظ سنے، یہ سارے ہنستے ہوئے ایک دم خاموش ہو گئے اور اسی لمحے سارے کے سارے لرزنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں کے لیے اس وقت بد دعا کی تھی، یا اللہ ابو جہل، عمر ابن حشام، عقبہ ابن ابی معیط اور امیہ ابن خلف، یا اللہ ان تینوں کو تو سزا دے اور ان کو تباہ فرما دے۔ ان کے لیے بد دعا کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، آپ نے جن جن قریشیوں کا نام لیا، میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے غزوہ بدر میں قتل ہوتے دیکھا، ذبح ہوتے دیکھا، اور ان کو ایک گھڑی کے اندر بھی ڈال دیا گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام طواف فرما رہے تھے، آپ کا ہاتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے ایک چکر لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، تینوں چکروں میں ایک جگہ پہ یہ کافر سردار بیٹھے تھے، ابو جہل اور دوسرے، انہوں نے باتیں کسنی شروع کی، تکلیفیں پہنچانا شروع کی، کچھ بات چیت بھی ہوئی، اور اس نے کہا کہ تم ہمیں اپنے معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے، ہم تم سے صلح نہیں کر سکتے۔ اس طرح تینوں چکروں میں
یہ آپس میں بات چیت کرتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نہ کچھ کہتے رہے، حتیٰ کہ چوتھے پہرے میں یہ تینوں کے تینوں ایک دم اٹھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ابو جہل ایک دم آگے بڑھ کر اس نے کپڑے پکڑنے کی کوشش کی، میں آگے بڑھا، ابو جہل کے گھونسا مارا، اسے پیچھے کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ ابن خلف کو پیچھے کیا، اور تیسری طرف نبی علیہ السلام نے خود عتبہ ابن ابی معیط کو پیچھے کیا، اور آخر یہ لوگ پاس سے ہٹ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھگت نہیں لوگے۔ ان تینوں کو آپ نے سزا کی بشارت، سزا کا بتایا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان تینوں نے یہ سنا، یہ بھی خوف سے لرزنے لگے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے نبی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے ہو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام واپس اپنے گھر آنے لگے۔ جب ہم لوگ نبی علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے، نبی علیہ السلام اپنے دروازے پہ پہنچے تو ہماری طرف مڑ کے فرمایا کہ تم لوگ غم مت کرو، اللہ خود اپنے دین کو پھیلانے والا ہے، اپنے کلمے کو پورا کرنے والا ہے، اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے، اور یاد رکھنا اللہ ان کو تمہارے ہی ہاتھوں سے ذبح کروائے گا۔ اور بدر کے موقع پہ پھر اللہ نے ایک کام کر دیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، یہ ایک عقبہ ابن ابی معیط یہ آیا، اس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس نے چادر اپنی اتاری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں پھیر کر اس کو اتنی زور سے کھینچا کہ نبی علیہ السلام کا گلا گھٹنے لگا۔ صدیق اکبر آئے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر اس دشمن خدا کو دھکیلا، اور پھر کہا کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اور وہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قسم کی تکالیف بہت ساری مرتبہ پہنچائی گئیں۔ عقبہ ابن ابی معیط، ابو جہل، ابو لہب، ان لوگوں نے پوری کوشش کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کرام کو تکلیفیں دینے کی۔ تو اسلام کا ابتدائی دور ہے، دنیا کہتی ہے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ ابھی ذرا غور کیجئے کہ آج کہ ہماری بات تک تقریباً 39 مسلمان ہیں، اور ہر ایک آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایمان کا اظہار بھی نہیں کر رہا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ تو یہ تلوار سے نہیں پھیلا، تلوار تو ان کے خلاف اٹھی تھی۔ تو یہ تعذیب مسلمین کا سلسلہ یہ 13 سال ریگولر جاری ہی رہا۔ تبھی ہم نے آج کے بیان میں، گزشتہ بیان میں کچھ واقعات بیان کیے ہیں، اس میں تو بہت واقعات ہیں، لیکن اس کے اوپر ہم مکمل یہیں تعذیب مسلمین کا سلسلہ یہاں تقریباً روکتے ہیں، اور اگلی مجلس میں انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چلے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان لے کر آنا، اور دار ارقم سے پھر 40 مسلمان، حضرت حمزہ کا اسلام لے کے آنا، اور 40 لوگوں کا پھر بیت اللہ شریف میں علی الاعلان جا کر عبادت کا کرنا، اور دوسرے واقعات پھر آگے ہجرت حبشہ کے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک سنت کو شوق اور محبت سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔